سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام. عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ تھے. ایران کی کیا اپڈیٹ ہے خان صاحب؟ کل سے کافی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. جو کچھ انٹرنیشنل میڈیا بھی جس کو بار بار ہائی لائٹ کر رہا ہے، اور پاکستان اور ایران بھی، مطلب کہ ایران کی حکومتی کارندے ہیں یا حکومت میں جو مختلف محکمے ہیں وہ ایسے اشارے دے رہے ہیں کہ بات اب کافی آگے بڑھ چکی ہے اور ہم کسی معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں. خود ٹرمپ صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم ایک دو دن میں ایک معاہدے کا مطلب ہو جائے گا، اور انہوں نے بہت سارے مسلم ممالک کے ساتھ بھی رابطہ قائم کیا ہے. پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ٹیلی فون رابطے جو کیے ہیں. تو لیکن ایران کا جو ایک بیان ہے اس سے مجھے کچھ بات کھٹکتی ہوئی لگتی ہے، یہ ان معنوں میں کہ بھئی وہ خالی امریکہ کے اوپر بھروسہ نہیں کر رہا، بلکہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ طاقتیں جو ہے وہ کھڑی کی ہیں جن کی بات اس نے مانی ہے. اب انہوں نے یہ کہا کہ ایران ایک ایسے فریق پر بھروسہ نہیں کر سکتا جس میں دیانتداری نہ ہو. اب یہ وزیر خارجہ کا بیان ہے اور یہ لازمی اشارہ ہے ٹرمپ صاحب کی طرف کہ بھئی جو اتنی بھاگ دوڑ کروا رہے ہیں، دوسرے ملکوں کو بھی انوالو کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم کسی معاہدے کو پہنچ جائیں، جنگ کی صورت نہ پیدا ہو، تو خالی انہی کی بات کے اوپر ہم وہ نہیں کر سکتے، یقین نہیں کر سکتے. اور جو ٹرمپ صاحب نے جن جن ممالک کو فون کیے ہیں ان میں زیادہ تر مسلمان ممالک کیے ہیں. قطر ہے، سعودی عرب ہے، یو اے ای ہے، ترکی ہے، اور اپنا ترکی کے علاوہ بحرین ہے اور مصر ہے. ان ممالک سے انہوں نے ڈسکس کیا ہے وہ معاملات جو شکے معاہدے کی صورت میں بنے گی. اور اس سے نظر یہ آتا ہے کہ ایسی دستاویز جو ہے وہ تیار کر لی گئی ہے جس میں ایک تو 14 دفعات شامل ہیں اور وہ ایک فریم ورک ہے ایک معاہدے کی شکل کا جس کے اوپر اس وقت سب راضی ہو جائیں گے اور اس کے مطابق پھر جو شکیں اس میں دینی ہیں ان کے اوپر بات چیت جو ہے وہ شروع ہوگی، جس کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس دستاویزات کے اندر کی صورت میں اگر سب نے سائن کر دیے، انہوں نے تو نہیں کہا کہ سب نے سائن کر دیے، لیکن جو نظر آتا ہے جس طرح انوالو کیا گیا ہے ممالک کو، تو پھر اس صورت میں 60 دنوں کے اندر جو ہے وہ جنگ بندی کی توسیع کر دی جائے گی اور یورینیم جو ہے اس کا ذخیرہ کم کرنے یا اس کو کہاں منتقل کرنا ہے اس بات کو بھی اس دستاویزات کے اندر شامل کر لیا گیا ہے. اس طرح ابنائے ہرمز کا کھلنا اور امریکہ کا جو ہے وہ ایران کا بحری رستہ دینا تجارت دنیا کو تجارتی، یہ بھی اس دستاویزات کا حصہ ہے. لیکن اس کی جو شکیں ہیں کہ کس ترتیب سے یا کن شرائط پر دیا جائے گا وہ اس معاہدے کا حصہ ہوگا جو میں سمجھا ہوں، کیونکہ میں نے نام معاہدہ پڑھا ہے. جو خبریں گردش کر رہی ہیں ان سے جو انسان نتیجہ نکالتا ہے پڑھ کے، وہ یہ پتہ لگتا ہے کہ ہم ایک ایسے معاہدے کی طرف یہ اب بڑھ گئے ہیں. اور اس میں ذاتی رائے یہی ہے سمجھاؤں میں کہ وہ خالی ایران اور امریکہ کے درمیان نہیں ہوگا، بلکہ پاکستان سمیت جو دوسرے ممالک ہیں، خلیجی ممالک یا مسلمان ممالک جیسے ایجپٹ ہے، ترکی ہے، وہ بھی ساتھ سائن کریں گے. یہ ممکن ہے کہ یہ شرط ایران کی طرف سے رکھی گئی ہو کہ بھئی آپ جو اتنی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اتنے پریشرائز ایران کو کر رہے ہیں، کیونکہ اب تک جو کچھ پریشرائز کیا جا رہا ہے وہ ایران کو کیا جا رہا ہے کہ وہ ان دستاویزات کو، باتوں کو مان لے جو 2-3 ڈرافٹ امریکہ کی طرف سے بھجوائے گئے. تو لازم بات ہے کہ اس کے لیے ایران جو ہے وہ انہی ممالک سے جو اس کو پریشرائز کر رہے ہیں پھر کوئی نہ کوئی ضمانت بھی مانگے گا کہ بھئی ہاں میں اکیلا نہیں رہ جاؤں گا، یہ میں نقصان میں نہیں رہوں گا. تو اس اب تک کی صورتحال سے بہرحال یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ بھئی اب جنگ کی صورت نہیں ہوگی، بلکہ ایک معاہدے کی طرف جو ہے یہ بڑھ گئے ہیں، جس کے اندر بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ دوسرے مسلمان ممالک بھی ساتھ جائیں گے. ایک بات جو کھٹکنے والی ہے وہ یہ کہ تمام عرب جتنے بھی خلیجی ممالک ہیں کے علاوہ مصر ہے، ایجپٹ، ترکی ہے، ان کے سب ہیڈ آف دی اسٹیٹس کے ساتھ جو حکومتی سربراہان مملکت ہیں ان کے ساتھ امریکہ نے مشورہ کیا ہے، یہ اس ڈرافٹ کے ساتھ
गुफ्तगू की है, जबकि पाकिस्तान के अंदर जो है सिर्फ उन्होंने फील्ड मार्शल साहब को से इस ड्राफ्ट के ऊपर गुफ्तगू की है। हुकूमती नुमाइंदा या हुकूमती वजीर खारजा, वजारत खारजा, वजारत दिफा या वजीर आजम सेक्रेटरीट का कोई बंदा इस सारे तशरीफ के अंदर शामिल नहीं है। आसिम मुनीर साहब हैं, या आसिम मुनीर साहब के एतमाद का आदमी जो है, जो कि किसी सियासी पार्टी का मेंबर नहीं, ना मुस्लिम लीग का ना पीपल्स पार्टी का, वो उनको उन्होंने साथ रखा है गुफ्तगू शरीफ के अंदर। अब ये एक डेवलपमेंट ऐसी है कि अब पता नहीं ये आया आसिम मुनीर साहब जो है वो हुकूमत पर एतमाद नहीं कर रहे अपने हुकूमत के ऊपर, या वो अपने आप को हुकूमत से बाला समझ के इस गुफ्तगू शरीफ का हिस्सा बन रहे हैं, या अमेरिका या ईरान ने जो है वो ऐसी शर्त रखी है कि वो पाकिस्तान की सिविल हुकूमत को, वो ये समझते हैं कि भाई पाकिस्तान में पावर का मरकज जो है वो फौज है, इसलिए वो बेहतर ये है कि हम सिविल से बात करने की बजाय फौज से ही बात करें। लेकिन बहरहाल ये चीज एक इंटरनेशनल आलमी सियासत के अंदर एक सुबकी का बायस बनती है पाकिस्तान के लिए कि एक मुंतखब हुकूमत होते हुए उसको साइड पे रख के जो है वो गुफ्तगू शरीफ की फौज के सरबराह से की जा रही है। जी हाँ साहब, चले मैं तो और सवाल करना चाह रहा हूँ। मुंतखब हुकूमत तो होती है जो इलेक्शन जीत के आए, ये हुकूमत भी तो इन्होंने बनाई हुई है ना, तो जाहिर है देखिए इस हुकूमत को तस्लीम तो किया ना दुनिया ने, चाहे इस पर एतराज है, वो हर हुकूमत की इंतखाबात पर होते हैं, इस पर चार्ज ज्यादा होंगे, लेकिन इसको तस्लीम तो किया है, हेड ऑफ द स्टेट्स के तौर पर इसको रिसीव तो किया जाता है ना। अच्छा हाँ साहब, ईरान पे जो पाबंदियां लगी हुई हैं उनमें भी कोई नरमी देख रहे हैं आप? बाहर ये नजर आता है कि उसमें पाबंदियां लगेंगी, और उसके क्योंकि ईरान की पहली शर्त ये थी कि उसके ऊपर जो पाबंदियां लगी हुई हैं वो हटाई जाए, और वो बाहर ये नजर आता है कि ईरान जो है वो अमेरिका जो है इसके ऊपर राजी हो गया है कि भाई अब पाबंदियां जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उठा ली जाएंगी, किस तरतीब से किस मुद्दत में उठाई जाएंगी, ये सब जो ड्राफ्ट तैयार हो रहा है उसके अंदर शामिल होगा। हाँ साहब, थोड़ा सा पाकिस्तान चलते हैं, वहां पे अभी भी ये इत्तला मिल रही है कि हालात इतने अच्छे नहीं है, हालांकि हमारी मीडिया तो बताती नहीं और मुंतखब नुमाइंदे भी नहीं इस बारे में बातचीत करते। क्या अपडेट है, और जो नई कार्रवाई हुई कितना जानी नुकसान हुआ? मुंतखब नुमाइंदे तो बात करना चाहते हैं, या अखबार जो इतने भी रिपोर्टर्स हैं, लेकिन ISPR की तरफ से बात लगाई गई है कि वो हर खबर को वो नशर नहीं कर सकते, उनको खबर की मंजूरी लेनी पड़ती है, दिखाना पड़ता है। ये राय है जो हमें पहुंचती है हमारे कुलीग्स की मार्फत, इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से, लाहौर से, जो अखबार नवीस मतलब कुलीग्स हमारे बताते हैं। वल्लाह आलम इसमें कितनी सदाकत है, हम इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं करते, लेकिन जो बाहर नजर आ रहा है वो यही है कि भाई, क्योंकि अब देखें कोयटा के अंदर कल रात इतना बड़ा वाकया हुआ है जिसमें 50 से मतलब 20 से ऊपर आदमी, 20 या 22 आदमी हलाक हुए, 70 जख्मी हुए हैं। अब वो कोयटा जो क्रॉसिंग है उसके ऊपर जहां से ट्रेनें शटल करती हैं, एक ट्रेन को दूसरी ट्रेन से जोड़ा जा सकता है, ये कर देता है। अब इंटरनेशनल मीडिया ये खबर ये दे रहा है कि भाई वहां से फौज का कोई कॉन्वॉय था, उसने रेलवे के ट्रैक डब्बों के ऊपर मूव करना था और उसको जो है उड़ाया गया है। अब पाकिस्तान से जो खबर आ रही है वो सिर्फ ये है कि ये रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर एक धमाका हुआ है, बम का धमाका हुआ है, जिसकी वजह से पटरियों से इंजन और 3-4 डब्बे जो है वो पटरी से उतर गए हैं। इससे ज्यादा खबर हो नहीं दे रहे, लेकिन इंटरनेशनल लेवल ये बता रहा है कि भाई फौज की मूवमेंट थी जिसको उड़ाया गया है, और उसके अंदर 20-22 आदमी जो हलाक हुए हैं, 70 जख्मी हुए। अब ये इतना बड़ा वाकया कोयटा के अंदर होना, कोयटा क्रॉसिंग के ऊपर होना, कोई दूर परे पहाड़ों में नहीं हुआ, मतलब इस मान तक जो लोग और जिम्मेदारी भी कबूल कर ली है लिबरेशन आर्मी वालों ने, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वालों ने, इस हद तक इनकी कार्रवाइयां जो है बढ़ चुकी हैं कि कोयटा या बड़े शहरों के अंदर आके भी वो हमला करने से नहीं चौंकते। जबकि हम यही है इनको यही बयान दे के पुरतलाना कार्रवाइयां से हमारी अज़म को कोई मुतज़ल्ज़ल नहीं कर सकता, इस किस्म का बयान दे के एक नए हमले को बर्दाश्त करने के लिए कौन तैयार हो जाती है। तो लेकिन यह है कि भाई अभी तक ना तो हालात पर काबू पाया जा सका है और ना कोई ऐसी स्कीमें नजर आती हैं, क्योंकि बलूचिस्तान की जो हुकूमत है, जहां पर जिन ममालिक में गड़बड़ है, KP के अंदर वैसे ही हुकूमत काम नहीं कर रही,
حکومت کی اور سول کی مرکزی حکومت کی نہیں بن رہی. وہ جو اقدامات کرنے چاہتے ہیں وہ فوج انڈیپینڈنٹلی وہاں کرنا چاہتی ہے, چاہے وہ وزیرستان ہو اور چاہے وہ کے پی کا کوئی بھی حصہ ہو, لیکن سرحدی علاقوں کے اندر بھی. لیکن یہ ہے کہ وہاں کی جو سول حکومت میں تحریک انصاف کی حکومت ہے وہ اپنی کارروائی سے چلا رہی ہے, جس کی وجہ سے وہ اقدامات پوری طور پر نہیں اٹھائے جا سکتے. یہی حال بلوچستان کا ہے کہ وہاں ایک بے نام سی حکومت ہے جو کہ نہ تو سیاسی پارٹیوں کے نمائندے ہیں, ان کو چنا گیا تھا, ان کو ووٹ ڈلوائے گئے تھے, اب وہ ایک بے دست و پا والی کیفیت ہے. وہاں کیفیت مطلب یہ حالات اس لیے پیدا کیے گئے کہ وہاں پر آرمی جو ہے انڈیپینڈنٹلی کام کر سکے. لیکن بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ پاور سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے, لیکن حملے اسٹل نہیں رک رہے, اور تخریب کار کہہ لیں یا فتنہ خارج والے کہہ لیں یا جو بھی ہے, ان شہروں میں یا بلوچستان میں امن کی کیفیت پیدا نہیں ہو رہی, اور ہم روز نئے سے نیا واقعہ جو ہے وہ سن رہے ہیں. اس کی طرف جو ہے مزید حالات کے خراب ہونے کا اندیشہ جو ہے وہ قوم کو, ملک کو جو ہے خوفزدہ کر رہا ہے. ہاں, تھوڑی سی جرمنی کی بات چیت کرتے ہیں. جیسے عید قربان آ رہی ہے, یہاں بھی جو مسلمان ہیں باقاعدہ طور پر گرم جوشی کے ساتھ عید مناتے ہیں اور قربانی بھی کرتے ہیں. دیکھیں, عید تو ہمارا جہاں بھی مسلمان ہے وہ مناتا ہے, بلکہ ان ممالک میں زیادہ جوش و خروش سے منائی جاتی ہے کہ یہاں کوئی روکتا نہیں ہے, کوئی پابندی نہیں ہے کسی کو اوپر. جس دن جو عید پڑھنا چاہتا ہے, جس وقت پڑھنا چاہتا ہے, جہاں پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھے. تو آپ دیکھیں کہ ہالس بھی کرائے پر لیے جاتے ہیں تمام شہروں کے اندر, اور عید کی نمازیں وغیرہ پڑھی جاتی ہیں. یہاں باہر زیادہ آزاد ماحول میں مسلمان جو ہے وہ عید پڑھ لیتے ہیں. بات تک قربانی کا تعلق ہے, اس میں یہ ہے کہ بعض جب وہ یہ کوئی ذیلی انتظامیہ کا مسئلہ آ جاتا ہے تو بعض جگہوں پر قربانی الاؤ ہے کہ آپ وہاں مذبح خانے میں جا کے قربانی کر سکتے ہیں. بعض جگہوں پر چھری پھیرنے کی میں نے سنا, ایک دو جگہوں پر پچھلے دنوں میں اجازت مل گئی تھی. تو باہر قربانی جو ہے وہ کرنے کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے, تو بعض لوگ قربانی کروا دیتے ہیں. لیکن زیادہ تر ہم نے یہی دیکھا کہ لوگ اپنی جگہوں پر جہاں کے رہنے والے ہو, جس ملک سے تعلق رکھتے ہیں, یا تو وہاں کرتے ہیں, یا غریب مسلمان ممالک جہاں پر گوشت کی مطلب ایک بہت بڑا دکھانا چاہیے کہ بھائی عیاشی ہے, وہاں پر لوگ قربانیاں کروا دیتے ہیں. مسلم تنظیمیں بھی ہر ملک کی ہیں جو ایسے آرگنائز کرتی ہیں کہ بھائی افریقہ کے ممالک میں یا غریب ممالک میں جو ہے وہ گوشت کی قربانی جو ہے وہ کی جائے. حضرت اس میں ایک میں ایڈ دیکھ رہا تھا, یا اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کو صرف بتانے کے لیے, جو یہ ہیومینٹری فرسٹ ہے اس میں بڑا بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے, تاکہ وہ بھی ایسے ممالک جہاں پہ لوگ, آپ نے افریقہ کا نام لیا, یا غریب ممالک ہیں, تو بڑا اہم کردار ادا کیا جا رہا ہے. طاہر صاحب, ہر کمیونٹی کرتی ہے ان معاملات کے اندر, اور وہ کمیونٹی اپنے ہی کمیونٹی کے اندر اس کا زیادہ سے زیادہ جسے کہنا چاہیے انفارمیشن پھیلانے کے لیے اپنے ایڈس بھی دیتی ہے, اپنی کاروائیاں جو ہے ان کی فوٹیج بنا کے بھی بھیجتی ہے. جو کمیونٹی پر سے تعلق رکھتے ہیں, جو وہ کمیونٹی کا دائرہ ہے, وہ اپنے یہاں دیکھ رہے ہوں گے, لیکن جو دوسرے ممالک کی تنظیمیں ہیں وہ بھی اپنے اپنی جگہ پر ایسے کام کر رہی ہیں, اور وہ ان کی فوٹیج وغیرہ جو ہے وہ اپنے چینلز کے اوپر چلاتی ہیں. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کمیونٹی فرسٹ جو ہے وہ اس کام کو بہت آرگنائز طریقے سے اور بہت بر وقت جو ہے وہ شروع کر دیتی ہے, کیونکہ ایسے ایڈس میرے موبائل فون پہ بھی آتے رہتے ہیں جس سے انفارمیشن ملتی رہتی ہے کہ بھائی کمیونٹی فرسٹ کہاں کہاں کام کر رہی ہے. حضرت ایک آخر پہ صرف سوال ہے, ایک بات آپ نے بڑی اہم کی کہ ان ممالک میں آزادی کے ساتھ لوگ عید منا لیتے ہیں. جس طرح پاکستان میں پابندیاں لگائی جا رہی ہیں, اسلامی کنٹری ہے, یہاں بھی کوئی احمدیوں کو مشکلات ہوتی ہیں کہ آپ یا کوئی ختم نبوت کی وجہ سے تنگ کیا جاتا ہے, یا ایسے مسائل پیدا کیے جاتے ہیں جرمنی میں؟ یہاں جو تنگ کرے گا وہ اپنے لیے خود مسائل پیدا کرے گا. یہ آزاد ملک ہے, اور یہاں ہر بندے کو ایک نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, قانون بھی اور انتظامیہ بھی. ہر جو بندہ یہاں شہری رہ رہا ہے وہ اس کو ایک ہی نگاہ اور ایک ہی سے دیکھتے ہیں. اس لیے نہ تو یہاں کوئی ضرورت کرتا ہے. یہ لوگوں نے ایسی حماقت کی
उनको उसका रसीया जो है भुगतना पड़ा। जी बहुत शुक्रिया खान साहब। नाज़रीन माजरत चाहते हैं, आखिर पे थोड़ी सी आवाज़ में ट्रबल आ गई। खान साहब ने ये फरमाया कि जो लोग भी इस तरह मुखालफत के लिए मैदान में आते हैं उनके लिए कोई कवानीन हरकत में आ जाते हैं। ये नफरत की जो पाकिस्तान या इस्लामी ममालिक में हमने जो मजहबी आजकल आप सबके इल्म में कारोबार है ना, बिजनेस, तो ये यहाँ पे नहीं चलता। सोशल मीडिया के जरिए बड़ा कुछ जोर लगाते हैं, बड़ा कुछ होता है, मगर खान साहब ने भी बताया आज़ादी से आप देख लो, आप यहाँ से देख लो, सोच लो, ये मुसलमान ममालिक नहीं, और वहाँ पे कई जगह पे इनकी पुलिस भी खड़ी होती है आपकी सेफ्टी के लिए, और वो आपको वहाँ पे गाइड भी कर रहे होते हैं। कई जगह पे ऐसे भी नज़ारे देखने में आए। तो जनाब कोई फर्क नहीं थानू पैना, टेंशन नहीं लैनी, दिमाग सोचना नहीं तुसी कि क्यों इंज मिहदे ते बस जोर रखना। चैनल को सब्सक्राइब